اب ہم اپنے لیسن نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں، لیکن پہلے ہم دیکھ لیں کہ اب تک ہم نے فلیش کے بارے میں جو اس کا انٹروڈکشن لے لیا، انٹرفیس اس کا دیکھ لیا، ورکنگ دا ورک اسپیس مووی پراپرٹیز کے اندر ہم نے کور کیا، پھر ہم نے لیسن نمبر 3 کے اندر ٹولز کی سمری دیکھ لی کہ ہمارے جو ٹول بار کے اوپر ہمارے ٹولز اویلیبل ہیں کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور پھر اینیمیشن بیسکس ہماری لیسن نمبر 4 سے شروع ہوئی، جس میں ہم نے ٹائم لائن، ٹائم فریم، کی فریم، انین اسکن، مووی پراپرٹیز، فریم ریٹ، فریمز، کی فریمز، بلینک کی فریمز، فریمز کو کاپی کرنا، فریمز کو ڈیلیٹ کرنا، یہ سب ہم نے دیکھا ہے اس میں. ریموونگ فریمز ہم نے دیکھے ہیں، ٹیسٹنگ فریمز، مووی کو ہم نے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے یہ ہم نے دیکھا ہے. فریم بائی فریم اینیمیشن ہم نے اینیمیشن کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے لیسن نمبر 5 کے اندر فریم بائی فریم اینیمیشن کو دیکھا ہے. موشن ٹوننگ میں ہم نے لیسن نمبر 6 میں ہم نے موشن ٹوننگ کو کور کیا ہے. لیسن نمبر 7 میں ہم نے شیپ ٹوننگ کو کور کیا ہے، جو موشن ٹوننگ کی ایک ایڈوانس سٹیج ہے وہ ہم نے کور کیا. اب ہم آتے ہیں لائبریری کو انڈرسٹینڈ کرنے کی طرف کہ لائبریری کیا چیز ہے اور یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. اس کے لیے ہم اپنے نئے سٹیج کے اوپر آ جاتے ہیں. ابھی ایک چیز یہاں سمجھنی اہم ہے کہ فلیش کی اینیمیشن کیونکہ عموماً جو ہے وہ سائز کو اس کو ذہن میں رکھ کے بنائی جاتی ہے کہ کم سے کم سائز کی یہ ہو، کیونکہ اس کو عموماً ویب سائٹ پہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ پہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیٹا کا اپلوڈ اور ڈاؤن لوڈ ہونا جو ہے وہ بہت ایک اہم چیز ہوتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے کہ فائل کا سائز جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو فلیش کی مووی بناتے ہوئے ہر سٹیج کے اوپر جو ہم اپنی سائز کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا سائز جو ہے مووی کا وہ زیادہ انکریز نہ کر جائے کہ ہماری فائل جو ہے وہ اپلوڈ کرنا یا جو ہمارے ویورز ہوں جو ویب سائٹ دیکھ رہے ہوں یا پریزنٹیشن ہماری دیکھ رہے ہوں ان کو ڈاؤن لوڈ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے. یہ لائبریری جو ہے یہ بیسکلی اسی لیے کام کرتی ہے. ابھی اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال یہاں بتاؤں کہ جیسے میں نے یہاں ایک سرکل بنایا تو فلیش نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ایک سرکل سٹیج پہ بن گیا، سرکل کے سائز کے مطابق جتنا بھی اس کا سائز ہوگا اس کے مطابق میری فائل کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو گیا. میں نے یہاں ایک اور سرکل بنا لیا اسی طرح کا. اب میرا فائل کا سائز جو ہے وہ obviously 2 سرکلز کے برابر ہو گیا. اب میں نے ایک اور سرکل بنا لیا تو یہاں 3 سرکلز میرے فائل میں ایڈ ہو گئے، جس کی وجہ سے میرا فائل کا سائز جو ہے وہ ایک سرکل کے مقابلے میں 3 گنا ہو گیا. ابھی ہمیں لائبریری میں یہ آپشن اویلیبل ہے کہ ہم ایک ہی سرکل کو بار بار یوز کر سکتے ہیں بغیر فائل کا سائز انکریز کیے. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے سرکل کو اپنی لائبریری میں رکھ لیتے ہیں اور جب بھی ہم نے یوز کرنا ہوتا ہے تو وہاں سے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ فائل کے اندر ایز 1 سرکل ہی کاؤنٹ ہوگا بجائے کہ وہ 3 سرکل اس کے اندر شمار کیا جائے، وہ ایک ہی سرکل کے طور پہ اس میں شمار کیا جائے گا. اس کے لیے ہم لائبریری کو اپنی اوپن کر لیں گے. لائبریری کو ہم اگر مینولی اوپن کرنا چاہیں تو ونڈو میں جا کے ہماری لائبریری کنٹرول ایل جس کی شارٹ کٹ ہے ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر ابھی ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کیا. تو کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ سمبلز کی جو ہماری اگلی ہے ورکنگ ود دا لائبریری کے ساتھ جو سیکنڈ آپشن ہے وہ کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ سمبلز ہے جو کنٹرول F8 جس کی شارٹ کٹ ہے. تو اس کو ہم پہلے سمجھیں گے. جیسے میں ان سرکلز کو اپنی جگہ پہ رہنے دیتا ہوں اور میں انسرٹ نیو سمبل کی آپشن کو کنٹرول F8 جس کی شارٹ کٹ ہے کلک کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں میرے پاس سمبل پراپرٹیز کا جو ڈائلاگ باکس آیا ہے اس میں ابھی یہ مجھے بتانا ہے کہ میں نے کس قسم کا سیمبل بنانا ہے. آیا میں نے کوئی مووی کلپ بنانا ہے، آیا میں نے کوئی بٹن بنانا ہے، یا میں نے کوئی گرافک بنانا ہے. تو کیونکہ میں نے ایک سمپل سرکل یہاں بنانا ہے تو میں یہاں گرافک پہ کلک کر کے تو اس کو اوکے کر دوں گا. اب میرے پاس سیمبل کریٹ کرنے کے لیے سٹیج آ گیا ہے کہ اب اس سٹیج کے اوپر میں اپنا سیمبل بنا سکتا ہوں کہ جو بھی میں نے اپنی لائبریری کے اندر ایڈ کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سیمبل ایڈ ہو گیا ہے لائبریری کے اندر لیکن سٹیج بلینک ہے. اب جو چیز میں یہاں ڈرا کروں گا یہاں ہماری لائبریری کے اندر وہ ایڈ ہو جائے گی. میں نے یہاں ایک سرکل ڈرا کرنا تھا، سرکل بنانا چاہ رہا تھا. دیکھیے کہ جیسے ہی میں نے اس کو چھوڑا تو آپ کی لائبریری کے اندر ایک سرکل سیمبل کے اندر بنا ہوا آ گیا. سیمبل کریٹ کرنے کے سٹیج سے میں دوبارہ اپنے سین 1 کے سٹیج کے اوپر آ گیا. یہاں میرے سرکلز 3 آلریڈی پڑے ہیں جو کہ میں نے الگ الگ ڈرا کیے ہیں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیونکہ الگ الگ ریڈ کیے جا رہے ہیں اس لیے ان 3 کے سائز کے برابر میرے فائل کا سائز جو ہے وہ انکریز ہو گیا. اب میں نے یہ سرکل بنایا جو کہ تھوڑا سا وہ اوول شیپ میں چلا گیا لیکن یہ میری لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کو میں یہاں سے ڈریگ کر کے اپنے سٹیج کے اوپر لا کے رکھتا ہوں. تو اب یہ ایک سرکل میری ابھی جیسے میں نے اس مثال میں ایگزامپل میں آپ کو بتایا کہ یہ 3 سرکلز کاؤنٹ ہوں گے ہمارے فائل سائز کے لحاظ سے کیونکہ 3 گنا سائز ہمارا ان سرکلز کی وجہ سے یا اور ہمارے جو آبجیکٹس
اینیمیٹ کریں گے اسٹیج کے اوپر آ کے، ان کی وجہ سے فائل کا سائز ہو جائے گا. ان کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. سلیکٹ کر کے میں نے ڈیلیٹ کر لیا. دیکھیے کہ میں نے ایک سرکل یہاں رکھا اور دوسرا سرکل میں یہاں سے لائبریری سے لے کے آیا، تیسرا سرکل لے کے آیا، ایک اور سرکل لے آیا. 4 سرکل میرے اسٹیج پہ ہو گئے. تو اس سے میرے فائل کا سائز 4 گنا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک ہی سرکل اس کے اندر کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ میں نے یہ لائبریری سے لیا ہے اور یہ لائبریری میں موجود تھا. یہ اس کے انسٹنسز، اس کی کاپیز ہیں، یہ جو یہاں اسٹیج پہ موجود ہیں. یہی سرکل انفیکٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ میں اس سرکل کو ڈبل کلک کر کے اس کے ایڈٹ موڈ میں گیا اور بالفرض میں نے اس کے اندر یہاں سے کوئی تبدیلی کی، اس کی شیپ کو میں نے چینج کیا. آپ دیکھیں کہ باقی سب کی شیپ بھی چینج ہو گئی، لائبریری کے اندر جو تھا وہ بھی چینج ہو گیا، کیونکہ یہ اس کی کاپی ہے، یہ الگ سے سرکل نہیں ہے، یہ اسی سرکل کی کاپی ہے. شیپ ہم اس کی تھوڑی سی ہم نے خراب کر دی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے کہ بھی کیا ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو ایکچوئل سرکل ہی ہمیں 4 دفعہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر. اس کی وجہ سے ہمارے فائل کا سائز انکریز نہیں ہوگا. تو اگر جیسے میں نے ابھی کریٹ سمبل کیا تھا، اس کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ ہماری لائبریری کے اندر یہ موجود رہے، ادروائز یہ نہ ہو. ایک طریقہ میں نے کیا تھا کہ انسرٹ میں جا کے نیو سمبل کے ذریعے سے میں نے سرکل بنایا تھا، جو میرے سامنے یہ ڈائلاگ باکس آیا تھا. اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ میں آلریڈی کچھ سرکل یہاں اپنا بنا چکا ہوتا اسٹیج کے اوپر، اور اب میں سوچتا کہ میں نے اس کو گرافک سمبل میں کنورٹ کر دوں تاکہ میری لائبریری میں موجود رہے اور جب بھی مجھے استعمال کرنا ہو تو میں وہاں سے لے لوں تاکہ میری فائل کا سائز انکریز نہ ہو. تو اس کے لیے میں اپنے ایرو ٹول کے ذریعے سے اس کو سلیکٹ کرتا اور F8 کے ذریعے سے یا انسرٹ میں جا کے کنورٹ ٹو سمبل کے ذریعے سے میں اس کو جب کلک کروں گا تو وہی پراپرٹی کا ڈائلاگ باکس میرے سامنے آ جائے گا. اگر میں اس کو ایز گرافک بنانا چاہتا ہوں تو گرافک پہ لا کے اوکے کر دیا تو آپ دیکھیں گے میری لائبریری کے اندر پہلے یہ گرین سرکل تھا، اس کی شیپ ہم نے تھوڑی سی خراب کر لی تھی، وہ تھا، اور ابھی سمبل کے اندر ہمارا سمبل نمبر 2 جو ہے وہ سرکل ایڈ ہو گیا. اب میں جتنے بھی سرکل یہاں سے اٹھا کے اپنے اسٹیج پہ لاؤں گا تو یہ اس سے میرے فائل کے سائز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، صرف ایک سرکل ہی میرے فائل کے سائز کے اندر انکریز ہوگا، جو جبکہ میں نے 5 سرکل اسٹیج کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو یہ 5 سرکلز نہیں ہوں گے، یہ ایک ہی سرکل جو ہے اس کے اندر ہوگا. یہ ہمارا کنورٹنگ ٹو سمبل ہو گیا، کنورٹ کر لیا ہم نے سمبل میں. اب ایڈٹ سمبل جو ہے وہ کرنے کے لیے ہم سمبل کے کسی بھی یونٹ کے اوپر، کسی بھی اس کے انسٹنس کے اوپر ہم ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم اس کے ایڈٹ موڈ میں چلے جاتے ہیں. اب ہم اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کریں گے، بالفرض میں یہاں سے اس کے کلر کو چینج کر دیتا ہوں، کلر میں اس کا سمپل بلو کلر کر دیتا ہوں، وائلٹ سا کلر میں نے کر دیا. واپس میں اسٹیج پہ آ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے جو ہیں وہ ایڈٹ ہو گئے ہیں. تو اگر ایڈٹ کرنا ہو تو کسی بھی یونٹ کو، اس کے کسی بھی انسٹنس کو، کسی بھی کاپی کو آپ ڈبل کلک کریں تو آپ ایڈٹ موڈ میں اس کے آ جاتے ہیں، سمبل کے ایڈٹ والے ایریا میں آ جاتے ہیں. آپ یہاں کوئی بھی اس کے اندر چیز ایڈٹ کریں گے تو وہ سارے سرکلز جو ہیں وہ ایڈٹ ہو جائیں گے. یہاں سے میں اس کا کلر چینج کر رہا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج کے اوپر کلر چینج ہو رہا ہے. اپنے مین اسٹیج کے اوپر سین 1 کے اوپر میں واپس آ گیا ہوں. کنورٹنگ ٹو سمبل بھی ہمارا ہو گیا. اس سے پہلے جو ہم نے چیز دیکھنی تھی کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ سمبل ہم نے دیکھا، پھر کنورٹنگ ٹو سمبل ہم نے دیکھ لیا، پھر ایڈیٹنگ سمبل انسٹنس. اب انسٹنس سے کیا مراد ہے؟ انسٹنس سے مراد اس سمبل جو ہمارا لائبریری میں انفیکٹ پڑا ہے یہ اس کی کاپیز ہیں، یہ انسٹنسز ہیں. اس کی ایکچوئل سمبل ہمارا لائبریری کے اندر ہے، یہ صرف اس کی کاپیز ہیں. اس کے اندر تھوڑی بہت ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہم اس کو ڈبل کلک کر کے اس کے ایڈٹ موڈ میں جا کے کوئی تبدیلی کریں گے تو سارے کے سارے ہمارے سرکلز جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے. جیسے تھوڑا سا میں نے اس کا فل ایریا کو میں نے چینج کیا تھا، آپ دیکھیں کہ ساروں کا فل ایریا چینج ہو گیا. کنٹرول Z کے ذریعے سے میں اس کو واپس کر دیتا ہوں. واپس میں اپنے اسٹیج پہ چلا گیا. اب ہم اس کے انسٹنس میں کیا تبدیلی کر سکتے ہیں؟ تو اس کے انسٹنس میں ہم یہ تبدیلی کر سکتے ہیں کہ ہم بالفرض یہاں سے افیکٹ میں گئے، افیکٹ میں جا کے میں نے ٹنٹ میں جا کے اس کا کلر چینج کر دیا. تو ابھی انسٹنس کا کلر میں نے مین اسٹیج کے اوپر چینج کیا، اس کے ایڈٹ موڈ کے اندر نہیں میں گیا اس میں، اس لیے باقی سب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ فائل کا سائز انکریز ہوگا. بالفرض اس انسٹنس کو، اس کاپی کو، اس کی میں نے رائٹ کلک کر کے اسکیل کرنا ہے، اسکیل کر دیا، اس کا سائز چھوٹا کر دیا، بالفرض اس کی شیپ بھی چینج کر دی میں نے تھوڑا سا، اور اس کو اس طرح کر دیا. تو آپ دیکھیے کہ باقی کسی کے اندر بھی فرق نہیں پڑا. ابھی اس کو میں نے رائٹ کلک کر کے اسکیل کر دیا، اس کا سائز میں نے بڑا کر دیا، اس کا کلر میں نے یہاں سے چینج کر دیا بالفرض، اور میں نے اس کی اوپیسٹی کو بالفرض میں کلر نہیں چینج کیا، اس کے الفا چینل کو، یعنی اس کی ویزیبلٹی کو میں کم کر دیتا ہوں، یہاں سے پرسنٹیج کم کرتا ہوں. یہ بالکل لائٹ ہو گیا میرے سامنے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی کسی بھی انسٹنس کے اندر ایکچوئل
جو ہمارا سمبل تھا اس کی کسی بھی انسٹنس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، نہ ایکچوئل کے اندر تبدیلی آئی، لیکن کسی بھی انسٹنس کو جب میں ڈبل کلک کر کے جاؤں گا اور پھر جو بھی تبدیلی میں کروں گا وہ ساروں پہ اپلائی ہوگی، ساروں کے اوپر اپلائی ہوگی، لیکن بغیر ڈبل کلک کیے مین سٹیج پہ رہتے ہوئے جو تبدیلی میں کروں گا وہ ساروں پہ اپلائی نہیں ہوگی، بلکہ صرف اس انسٹنس کے اوپر، اس کاپی کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوگی۔ یہ ایڈیٹنگ سمبل ہمارا لیسن نمبر 8 لائبریریز سمبلز اینڈ انسٹنسز جو ہے اس کے اندر ہمارا لیسن نمبر 8 کے اندر ایڈیٹنگ سمبل انسٹنسز ہم نے دیکھ لیے۔ اب ہم دیکھیں گے کمپریسنگ آپشنز اوور ویو۔ تو کمپریسنگ آپشن جو ہماری لائبریری کے اندر ہمارے کسی بھی سمبل گرافک یا ساؤنڈ کی جو پراپرٹیز ہیں اس کے اندر یہ ہماری ایڈٹ کی اس کا یا موڈ چینج کرنے کی وہ ایک آپشن ہمارے پاس ہوتی ہے، کیونکہ یہ سمبل ہے اس لیے ہم نے اس کو کمپریس نہیں کرنا، کیونکہ آلریڈی یہ ویکٹر بیسڈ ہے، اس کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ ہمیں یہ کمپریس کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ البتہ پھر بھی ہم پراپرٹیز میں جا کے اس کی جو بیہیویئر ہے اس کا، مووی کلپ کا، بٹن کا، گرافک کا، وہ چینج کر سکتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ ایز اے گرافک تھا، تو بٹنز مووی کلپس ہم نے آگے جا کے کور کرنے، اس لیے ہم اس کو آگے دیکھیں گے۔ اس میں ہم صرف یہ آپ کو بتا دیں کہ لائبریری کے اندر پراپرٹیز کے اندر جو بھی آپ کا آبجیکٹ ہوتا ہے لائبریری کے اندر اس کو کمپریس کرنے کی آپشنز پراپرٹیز کے اندر ہوتی ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہم اگلی لیسنز کے اندر کور کریں گے۔ یہاں صرف اس کو ہم نے بتا دیا کہ لائبریری کے اندر ایک ایسی آپشن موجود ہے کہ جس سے ہم اپنی ساؤنڈ کو، اپنے بٹ میپ امیجز جو ہم ایڈ کرتے ہیں اپنی موویز کے اندر ان کو، اور اپنے دوسری چیزیں ہماری لائبریری کے اندر ان کو مزید کمپریس کر کے ان کا سائز چھوٹا کر سکتے ہیں، ان کی کوالٹی کو پوری طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 9 ہے اردو ٹیکسٹ کو ہم نے کس طریقے سے اردو ٹیکسٹ کو ہم نے فلیش کے اندر لانا ہے، جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ چیز ہے، جو کہ جاننا بہت ضروری ہے، بہت ہی ضروری چیز ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اردو ٹیکسٹ کے ساتھ اگر ہم نے کام کرنا ہو فلیش کے اندر تو ہم کس طریقے سے کریں گے۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر 9 کی طرف۔